صبح شور مچ گیا کہ کسی نے رات عورت قتل کر دی ہے، صحابی خود کہ محبوب کسی نے نہیں کی، میں نے خود قتل کر دی ہے۔ تو میرے نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ ما ورائے عدالت، پوچھے بغیر تم نے یہ سب کچھ کر دیا، نہیں، محبوب علیہ السلام نے ان کے اس عمل کو قبول کیا، اس کا خون ہدر ہوا کہ وہ کتے کی مات مر گئی، کسی طرح اس کے خون پر کوئی ایف آئی آر نہیں کٹے گی، نہ گرفتاری، نہ کوڑے، نہ سزائے موت۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار نے یہ سارے فیصلے کیے ہوئے۔ آج کوئی مکھی مچھر چینلوں پہ بیٹھ کر یا ان کے حواری ایسی باتیں کریں تو ہم ایسی دھاندلی ہرگز نہیں ہونے دیں گے۔ ایسے ہی سنن ابی داؤد دیکھیے، اس کے اندر جلد نمبر 3، اس میں بھی یہ حدیث شریف موجود ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، ان علی ان یہودیۃ کانت تشتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آسیہ ملونہ کے بارے میں، وہ کہتے ہیں کہ اگر غیر مسلم عورت ہو، ذمیہ ہو، تو اسے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ اب یہ یہودیہ ہے اور عورت ہے، یہودیہ کانت تشتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم وتقع فیہ، وہ زبان درازی کرتی تھی، تو کیا ہوا؟ ممتاز قادری کو پیر و مرشد پہنچ گئے، کیونکہ صحابہ تو پیر و مرشد ہی ہیں بعد کے غازیوں کے۔ فخانہ کہا رجل، ایک بندے نے جا کے مروڑ دیا اس کو، یعنی وہ تلوار، کوئی تیر، کوئی نیزہ پاس نہیں تھا، اس نے جیسے بوتل کا ڈھکن اتار دیا جاتا ہے ایسے مروڑ کے اس کا سر دبا کر دیا یا دبایا۔ فخانہ کہا رجل حتی ماتت، اتنا دبایا کہ مر گئی۔ پھر کیس گیا اس دربار میں جہاں سے بڑی روئے زمین پر کوئی عدالت نہیں، تو میرے آقا علیہ السلام نے کیا کہا اس صحابی کو؟ فَأَبْطَلَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دمہا، سرکار نے خون باطل کر دیا۔ دوسرے لفظوں میں مطلب ہوتا ہے کتے کی موت مر گئی، اس کے خون کی کوئی قیمت نہیں، واجب القتل تھی، خون بہانا چاہیے تھا، بہا دیا۔ تو اس واسطے اگر عورت کے مسئلے پر، ذمیہ کے مسئلے پر دلیل چاہیے تو وہ دلیلیں بھی یہاں موجود ہیں، اور ہر جہت کے اندر، اور بالخصوص اس مسئلے میں جو سارے کہتے رہے نا کہ مذہب ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ، تو وہ بات بھی خواجہ ہاشم ٹھٹوی صاحب نے بھی لکھی ہے اور باقی حضرات نے، اور 9-10 ماخذ ہیں اس کے، کہ مہاجر بن ابی امیہ کو خط لکھا تھا، کتاب الفتوح میں ہے، یہ تاریخ الخلفاء میں ہے، طبقات ابن سعد میں ہے، البدایہ والنہایہ، اور اسد الغابہ، کتنے مقامات مختلف دلائل سے بھرے ہوئے ہیں۔ اور بالخصوص یہ فتویٰ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 7-8 سے زائد اس کے ماخذ ہیں۔ آپ نے مہاجر بن ابی امیہ کو خط لکھا، ان حد الانبیاء لیسا یشبہ الحدود من تعاط ذالک من مرتد فہوا محارب، جس نے کہا نبیوں کی جو حدیں ہیں عام لوگوں کی حدوں جیسی نہیں، من تعاط ذالک من مسلم فہوا مرتد، اگر مسلمان تھا تو ان سے پہلے تو مرتد ہو گیا، اور معاہد فہوا محارب، اگر ذمی تھا پہلے تو اس نے اعلان جنگ کر دیا، تو پھر نتیجہ کیا ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ نہیں اس کی سزا کہ اس کے صرف دانت نکالو، اس کی سزا یہ ہے کہ اس کا سر اتارا جائے۔ یہ خلافت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو فیصلہ تھا، اس فیصلے کے مطابق آگے یہ سارے امور جو ہیں ان کو بطور خاص بیان کیا گیا۔ اس موضوع کے لحاظ سے کچھ حوالہ جات جو بھی باقی ہیں، کہ میں نے 4 گھنٹے کا وعدہ کیا تھا ایک ڈوز تقسیم کرنے کا، آپ مجھے بتائیں کہ ٹائم پورا ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ ابھی جاری ہے ٹائم؟ یعنی ہمارا جو اعلامیہ اور مقالہ، اس کے لحاظ سے میرا خیال ہے 4 گھنٹے سے زائد ٹائم گزر چکا ہے، لیکن آپ کی ہمت کو میں سلام کرتا ہوں۔
اب جو ہے وہ اس کے کچھ حصے ابھی ہم نے رکھے ہیں، وہ جو مناظرے کے لحاظ سے کچھ باتیں اگر حکومت مناظرہ کراتی ہے تو اس وقت منظر عام پہ لائی جائیں، اور کچھ وہ امور ہیں کہ جو مفتیان کے ساتھ جن کو اس سلسلہ میں کوئی الجھن یا جھجک ہو وہ ان تک بھی پہنچانے کے لیے ضروری ہیں۔ ہمارے پیر طریقت پیر سید محمد نوید الحسن شاہ صاحب مشہدی اور میاں محمد تنویر احمد صاحب کوٹلوی ابھی تحریک کے عظیم قائدین کے یا اظہار خیال ہے اس سے بھی ہم مستفیض ہوں گے، لیکن اپنی بات ختم کرنے سے پہلے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تحریک کے لیے پہلے دن سے، یعنی جب صرف تحریک صراط مستقیم تھی یا پھر تحریک رہائی غازی ممتاز حسین قادری تھی یا آج تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ معاملہ ہماری روح اور ہماری جان کا معاملہ ہے، اور یہ معاملہ ہمارے ایمان کا معاملہ ہے۔ اور اگر کوئی شخص یہ کہے میرے بارے میں کہ وہ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ گئے، تو اس نے غلطی کی اور غلط بیان کیا۔ میں نے ہرگز تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا نہیں، یہ تو کاز ہے قبر تک کا، اور اس کے لیے اگر جان دیں تو معمولی قیمت ہے، جان سے بڑی کوئی چیز ہو تو وہ بھی دینے کو تیار ہے۔ اور ابھی جب 4 جنوری 2011 کو قافلہ چلا تھا اور 4 دن بعد ہم یہاں تحفظ ناموس رسالت سیمینار کر رہے تھے، اس وقت بھی جب نکلے تو کچھ لوگ کہہ رہے تھے ان کو مجبوری کیا ہے اس بندے کے حق میں 4 گھنٹے دلیلیں دینے کی، انہیں کوئی سپورٹ کر رہا ہے، یعنی ابھی 4 دن گزرے تھے ممتاز حسین قادری کو۔ اس واسطے ہم نے فی الحال چپ کا روزہ رکھا ہے، کوئی کہاں تک جاتا ہے جائے، اور اللہ کا فضل ہے ہم کہیں سے آئے نہیں، بھکی شریف میں پیدا ہوئے اور جامعہ محمدیہ نوریہ رضویہ بھکی شریف میں پڑھا ہے۔ آخر اس چراغ راہ گزر کا کوئی خدا تو ہے، اور یقیناً ہے، جو کوئی کہتا ہے ایک بار کہہ لے، ہمارا کردار کھلی کتاب جیسا ہے، اور جس کو جو کہے میری طرف سے اجازت ہے ہر کسی کو کہ وہ اسے کہے کہ تو ثبوت لے اور چل، میں تمہیں محمد اشرف آصف جلالی کے پاس لے چلتا، میرا دروازہ 24 گھنٹے کھلا ہے، اور میں اسے اپنا موصل سمجھوں گا کہ جو کسی فضول گفتگو کرنے والے کو میرے پاس لے کے آئے گا اور اسے جھنجھوڑے گا کہ تو دلیل دے، ثبوت دے جو تو کہہ رہا ہے۔ میں نے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا نہیں، ہاں کچھ لوگوں کو جھنجھوڑا ہے، چھوڑا نہیں جھنجھوڑا ہے، کیونکہ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقدس مشن ہے، ممتاز حسین قادری کا خون ہے، اور اس میں ہم کوئی غیر آئینی کام نہیں ہونے دیں گے، چونکہ یہ تحریک مٹ جائے گی، معاذ اللہ ختم ہو جائے گی اگر اس کا دستور نہیں ہوگا، لاہ عمل نہیں ہوگا، شورا نہیں ہوگی۔ اور یہ ہم کب سے کہہ رہے تھے، مگر صورتحال یہ تھی کہ جب غازی صاحب کی تحریک چل رہی تھی ہم نے اپنا سب کچھ بلایا کہ مشن بڑا ہے، پھر شہادت کے بعد ہم نے سب کچھ بلایا کہ ہم نے چیلم کرنا ہے، ہم نے ڈی چوک جانا ہے، ہم نے سب کچھ بلایا، لیکن یہ اصرار کیا اس کا آئین چاہیے، اس کی شورا چاہیے، یہ مقدس تحریک ہے، یہ اس میں کوئی غیر آئینی کام نہیں ہونے دیں گے۔ میرا یہ جرم ہے کہ میں نے 6 ستمبر کو ایک تحریر لکھی تھی جس میں 11 نکات ہیں، اور وہ جان ہے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس میں نے کہا یہ میرے تحفظات ہیں،
ان کے بغیر خطرات ہیں، یہ پورے کرو تاکہ مؤثر طریقے سے قوت بن کے آگے چلے۔ اور میں وہ اگر کسی نے تحفظات دور نہ کیے تو وہ 11 چیزیں منظر عام پہ آ جائیں گی، اور پھر جو آج ابھی کشمکش میں ہیں ان کے لیے بھی تو شفیع کا سامان ہو جائے گا۔ آج کون ہے جسے کوئی قائد اہل سنت کہے اور وہ چوڑا ہو کے نہ بیٹھے؟ میں نے اس تحریر میں لکھا ہے کہ مجھے لقب قائد اہل سنت کا نہیں چاہیے، میں واپس کرتا ہوں، مجھے قائد اہل سنت نہیں، مجھے کاروان اہل سنت چاہیے۔ لبیک 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 لبیک۔ لہذا میں ابھی نہیں بتاؤں گا اس کی تفصیل 11 چیزوں کی کیا ہے، میں نے کیا مانگا تھا اور کس چیز پر عہد کرنے کو کوئی تیار نہیں۔ یہ تاریخ لکھے گی کہ میں نے کتنے صبر سے یہ کارواں آگے چلایا۔ اگر کوئی دوسرا ہوتا تو 5 دن بھی چلاتا تو کوئی بتائے۔ اور میرے سینے میں وہ راز ہیں، اس پر بھی چاہوں تو سیمینار کروں، اس پر بھی چاہوں تو مناظرہ کروں۔ اور ایسی جلن ہے کہ کئی راتوں نیند نہیں آئی، کلیجہ پھٹنے کو ہے، دماغ پھٹنے کو ہے، لیکن ہم سب کچھ اگر اندر ہضم کر کے پھر بھی مینار پاکستان پہنچے ہیں تو زمانہ جانتا ہے کہ آگے سلوک کیا ہوا ہے۔ لیکن جب ہم کہہ چکے ہیں کہ قائد اہل سنت مجھے نہ کہا جائے تو ہماری تو کوئی ضرورت نہیں کوئی دکانداری بنانے کی اور کوئی اس کو آگے چلانے کی۔ جب ہم زبان سے کہتے ہیں ہمیں کارکن رہنے دو، اور اس دن بھی کہا تھا جب یہ ہاتھ جوڑ جوڑ کے کہا جا رہا تھا اگر تم آگے نہیں چلو گے تو قافلہ نہیں چلے گا، مان جاؤ مان جاؤ مان جاؤ۔ اور اس کے بعد بھی میں نے بارہا کہا کہ میں کارکن اچھا ہوں، لیکن قائد اہل سنت، قائد اور چیئرمین، اور اس کے بعد صورتحال کیا ہے وہ اس کا روزہ رکھا ہوا ہے، اور توڑنا نہیں کھولنا ہے۔ اور یاد رکھیں ایک زمانہ میں یوں چلا ہوں کہ جیسے کسی کو کہا جائے ایک قدم اٹھاؤ اور چلو، تو میں ایک قدم اٹھا کے بھی چلتا رہا ہوں، ایک قدم اٹھا کے صرف ایک ٹانگ پر، ان ایسے حالات میں صرف ایک قدم پر چلتا رہا ہوں، اور جسمانی طور پر بھی 2 بار ہیپاٹائٹس، جس میں 3 منٹ کھڑے ہونا جسمانی طور پر بھی میرے لیے مشکل تھا، میں اس وقت بھی چلا ہوں۔ اور ایسے حالات کہ جس میں ذہنی طور پر حالات ایسے ہیں کہ ایک قدم اٹھاؤ اور چلو، لیکن ہو ہمارے قائد، پتہ کسی کو نہ چلے ایک قدم اٹھا، ایک پہ چلنا ہے۔ مگر جب باری یہ آئی کہ دونوں اٹھاؤ اور چلو، تو ہم نے اب چلے کیسے کہ دونوں قدم اٹھائیں اور چلیں؟ اور یہ میں دلیلیں دوں گا، یہ میں مناظرہ کروں گا کہ دونوں قدم اٹھانے کا مطلب کیا ہے۔ یہ راز ہے اور بیٹھیں گے تو کھلیں گے، اور میں ہر وقت تیار ہوں، ہر فورم پر تیار ہوں۔ لیکن میں نے اپنے بدن پہ تیر کھا لیے، ٹکے ٹکے کے لوگ کہاں کہاں جا کے کیا باتیں کرتے رہے، کیونکہ زمانہ ضمیروں کی سوداگری کا ہے۔ رب کعبہ کی قسم آج تک نہ کوئی سوداگر پیدا ہوا اور نہ کوئی کرنسی بنی جو اس گناہگار بندے کے ضمیر کو خرید سکے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، لبیک